کسی زمانے میں ایک غریب پھیری والا محنت مزدوری کر کے اپنا اور اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالتا تھا۔ وہ روزانہ بازار سے سستے داموں چھوٹی موٹی چیزیں خریدتا اور گلیوں میں گھوم پھر کے آوازیں لگا کے وہ چیزیں بیچتا تھا، اور یوں لوگ گھر بیٹھے اس سے ضرورت کی چیزیں خرید لیتے تھے۔ اس پھیری والے کی بیوی اس سے آئے دن جھگڑا کرتی۔ میری تو قسمت پھوٹ گئی، تم جیسے آدمی کے ساتھ میری شادی ہو گئی جو اتنا غریب ہے۔ دوسری عورتوں کو دیکھو کیسے عیش سے زندگی گزار رہی ہیں، ایک میں ہوں جو روکھی سوکھی کھا کے جی رہی ہوں۔ اس کے آئے وقت کے جھگڑوں سے اس کا شوہر اور بچے پریشان ہوتے تھے۔ پھیری والے کی بیوی میں ہرس بھی بہت تھی۔ وہ آئے وقت کسی نہ کسی بہانے سے محلے کی امیر عورتوں کی برابری کرنے کی کوشش کرتی۔ اس زمانے میں شہر کے بازار میں نہانے کے لیے حمام بھی بنے ہوتے تھے، جہاں خدمت گار ہوتے تھے۔ عورتوں کے لیے الگ حمام ہوتے تھے اور مردوں کے لیے الگ حمام ہوتے تھے۔ عورتوں کے حمام میں خدمت گار عورتیں ہوتی تھیں اور مردوں کے حمام میں خدمت گار مرد ہوتے تھے۔ پھیری والے کی بیوی کو ایک بار یہ شوق ہو گیا کہ بازار کے عورتوں والے حمام میں جا کے نہائے گی۔ اس نے اپنے شوہر کی گلک میں سے پیسے نکالے جو اس کا میاں وقت ضرورت کے لیے بچا کے رکھتا تھا، اور چل دی عورتوں کے حمام کی طرف۔ اس نے وہاں دیکھا کہ کچھ عورتیں وہاں پہلے سے ہی نہانے کے لیے آئی ہوئی تھیں کہ اتنے میں بڑی شان سے ایک عورت بگھی میں آئی اور آتے ہی خدمت گار عورتوں پہ روب جھاڑنے لگی۔ یہاں موجود ساری عورتوں کو سائڈ میں کر دو، پہلے میں نہاؤں گی۔ خدمت گار عورتوں نے ایسے ہی کیا اور آنے والی عورت کی خدمت میں لگ گئیں۔ پھیری والے کی بیوی کو یہ بات بہت بری لگی۔ اس نے وہاں موجود عورتوں سے مغرور عورت کے بارے میں پوچھا تو معلوم ہوا کہ بادشاہ کے خاص نجومی کی بیوی ہے۔ بادشاہ نے اسے شاہی نجومی کا عہدہ دے رکھا ہے، اس وجہ سے اس شاہی نجومی کی بیوی دوسری عورتوں پہ روب ڈالتی ہے۔ اب تو پھیری والے کی بیوی نے گھر واپس آ کے اپنے شوہر سے خوب جھگڑا کیا۔ شاہی نجومی کی بیوی بڑی شان سے حمام میں آئی تھی، اس نے آتے ہی خدمت گار عورتوں پہ حکم چلانا شروع کر دیا کہ حمام میں موجود ساری عورتوں کو ایک سائڈ میں بٹھا دو، پہلے میں نہاؤں گی، میں شاہی نجومی کی بیوی ہوں، میری عزت زیادہ ہے۔ وہ شاہی نجومی کی بیوی کتنا اترا رہی تھی، اور ایک تم ہو کہ سارا دن گلی گلی جا کے چیزیں بیچتے ہو، اپنا یہ غریبی والا کام چھوڑو اور تم بھی شاہی نجومی بن جاؤ۔ اب تم بھی بادشاہ کے دربار میں جاؤ اور اپنے آپ کو نجومی ظاہر کرو تاکہ بادشاہ تمہیں بھی عزت دے۔ پھیری والا بولا، ارے نیک بخت، کیوں میری جان کے لیے عذاب بنا رہی ہے؟ مجھے علم نجوم سے ذرا بھی واقفیت نہیں ہے، بادشاہ میری گردن ہی اڑوا دے گا۔ لیکن پھیری والے کی بیوی بھی ایک ضدی عورت تھی۔ اس نے دل میں یہ بات ٹھان لی تھی کہ اپنے میاں کو شاہی نجومی بنا کر ہی دم لے گی، اور یوں روزانہ ہر وقت وہ بول بول کے میاں کے کان کھانے لگی۔ آخر کار بیوی کی ہر وقت کی شکایتوں سے تنگ آ کر اس نے بازار میں ردی والے سے علم نجوم کی ایک دو سستی سی کتابیں خریدیں، کاپی پین لیا، اور یوں یہ چیزیں خرید کے وہ بازار کے بیچوں بیچ چٹائی بچھا کے بیٹھ گیا اور اپنے پاس ایک تختی رکھ لی جس پہ بڑے بڑے حروف میں لکھ دیا، نجومی اپنی قسمت کا حال دریافت کریں۔ اتفاق سے بادشاہ کی بیٹی شاہی حمام میں نہانے آئی تو اس نے نہانے سے پہلے اپنے ہیرے کی انگوٹھی اپنی خاص کنیز کو دی اور کہا، انگوٹھی کو حفاظت سے رکھنا، اس میں قیمتی ہیرا جڑا ہوا ہے۔ کنیز نے انگوٹھی حمام میں بنی اینٹوں کی دیوار کے ایک سوراخ میں رکھ دی اور نشانی کے طور پہ اپنے بالوں کا تھوڑا سا گچھا لے کے وہ بھی انگوٹھی کے ساتھ رکھ دیا۔ اب شہزادی نے نہانے کے بعد کنیز سے جب اپنی انگوٹھی طلب کی تو کنیز کی تو سٹی گم ہو گئی، وہ بھول گئی کہ اس نے انگوٹھی کہاں رکھی ہے۔ شہزادی نے کنیز کو 2 دن کا وقت دیا۔ ان 2 دنوں میں اگر تم نے میری انگوٹھی واپس نہ کی تو میں تمہاری گردن اڑوا دوں گی۔ اب تو کنیز بیچاری بڑی پریشان ہوئی۔ حمام سے واپسی میں جب وہ بازار کے بیچ سے گزری تو اسے چٹائی بچھائے آدمی بیٹھا دکھائی دیا جس کے پاس تختی پہ لکھا تھا نجومی۔ وہ جلدی جلدی پھیری والے کے پاس آئی اور بولی، نجومی جی ذرا جلدی سے حساب لگا کے بتا دیں کہ میں شہزادی کی انگوٹھی کہاں رکھ کے بھول گئی۔ پھیری والے نے کنیز کو دکھانے کے لیے جھوٹ موٹ کاپی پہ پین سے آڑی ترچھی لکیریں کھینچی اور اوپر آسمان کی طرف منہ اٹھایا اور اپنی سوچوں میں اللہ سے مخاطب ہوا، اگر آسمان میں سوراخ ہوتا تو میں اپنے بال بچوں کے لیے اس سوراخ سے رزق لے لیتا۔ اور یہ بڑا عجیب اتفاق ہوا کہ پھیری والے کے منہ سے جو الفاظ ادا ہوئے ان کی وجہ سے کنیز کو حمام کی دیوار میں بنا سوراخ اور اس میں رکھی انگوٹھی اور اپنے بالوں کا چھوٹا سا گچھا یاد آ گیا۔ اس نے نجومی کو منہ مانگی رقم دی اور انگوٹھی لے جا کے شہزادی کو دے دی۔ یوں کنیز کی جان بچ گئی
اب تو ہر طرف یہ خبر پھیل گئی کہ بازار میں بیٹھے نجومی کی وجہ سے شہزادی کی انگوٹھی ملی ہے۔ بادشاہ کے کانوں تک یہ آواز پہنچی تو بادشاہ نے اپنے آدمی بھیج کے پھیری والے کو اپنے دربار میں بلا لیا۔ بادشاہ بولا، ارے نجومی، اب تم بازار میں نہیں بیٹھو گے بلکہ میرے محل میں تمہارے رہنے کا انتظام کیا جائے گا، اور تمہارے لیے زیادہ رقم کی تنخواہ مقرر کر دی جائے گی جو تمہیں پابندی سے ملتی رہے گی۔ پھیری والا دل ہی دل میں ڈر رہا تھا کہ اس کی بیوی نے اسے کہاں پھنسا دیا۔ اب ہوا یوں کہ کسی جتن سے کچھ ڈاکو محل میں آئے اور بادشاہ کے خزانوں میں سے جلدی جلدی جو ہاتھ لگا وہ اٹھا لیا اور چلے گئے۔ بادشاہ کے کارندوں کے ذریعے بادشاہ تک یہ خبر پہنچی۔ بادشاہ نے فوراً پھیری والے سے مدد طلب کی۔ ارے نجومی، ذرا جلدی جلدی حساب کر کے بتاؤ، میرا چوری کیا ہوا شاہی خزانہ کہاں رکھا ہے اور کس نے چرایا ہے؟ اب تو اس نقلی نجومی کی جان پہ بنائی۔ وہ اس گھڑی کو کوسنے لگا جب اس نے نجومی ہونے کا ڈھونگ رچایا تھا۔ اس نے بادشاہ سے 40 دن کی مہلت مانگی اور اپنے بیوی بچوں کے پاس گیا۔ اس نے اپنی بیوی سے کہا، کھجوروں کی 40 گٹھلیاں گن کے ایک ڈبے میں رکھ دو اور روزانہ ایک گٹھلی نکال کے الگ برتن میں ڈالتی جاؤ، تاکہ مجھے یاد رہے کہ اب میری زندگی کے کتنے دن بچے ہیں۔ ادھر ڈاکوؤں کے سردار کو خبر ملی کہ بادشاہ نے نجومی کو ایک کام سونپ دیا ہے اور اب نجومی حساب لگا کے بتا دے گا کہ خزانہ کہاں ہے اور کس نے چرایا ہے۔ اتفاق سے ڈاکو اور اس کے ساتھی 40 لوگ تھے۔ ڈاکوؤں کے سردار نے اپنے ایک ساتھی کو نجومی کے گھر بھیجا کہ وہ نجومی پہ نظر رکھے۔ رات کے وقت ایک ڈاکو نجومی کی چھت پہ جا بیٹھا اور نجومی کے گھر ہونے والی ساری باتوں کی سنگن لینے لگا۔ بادشاہ کی دی ہوئی مدت میں سے نجومی کی زندگی کا ایک دن کم ہو گیا تھا۔ نجومی کی بیوی ڈبے میں سے ایک گٹھلی نکال کے دوسرے برتن میں رکھتے ہوئے اپنے شوہر سے بولی، لو ایک تو گیا۔ ڈاکو سمجھا کہ اس عورت نے ڈاکو کے لیے یہ بات کہی ہے۔ وہ گھبرایا، وہ اپنے سردار کے پاس آیا۔ ارے اس نجومی کے ساتھ ساتھ اس کی بیوی بھی یہ علم جانتی ہے، اس نے تو میرے لیے بول دیا کہ ایک تو گیا۔ اگلے دن 2 ڈاکو نقلی نجومی کی چھت پہ آ کے بیٹھ گئے۔ بیوی نے دوسری گٹھلی ڈبے سے نکال کے برتن میں ڈالی اور بولی، لو 2 تو گئے۔ وہ دنوں کے لیے کہہ رہی تھی اور ڈاکو اپنے لیے سمجھ رہے تھے۔ اس طرح اگلے دن 3 ڈاکو، پھر اس کے اگلے دن 4 ڈاکو۔ اس طرح 40ویں دن جب ڈاکوؤں کا سردار نقلی نجومی کی چھت پہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ موجود تھا تو نقلی نجومی کی بیوی نے موٹی سی ایک آخری گٹھلی اٹھائی، برتن میں ڈال دی اور بولی، یہ لو، سب سے زیادہ صحت مند بھی گیا۔ ڈاکوؤں کا سردار گھبرا گیا کیونکہ اپنے سارے ساتھیوں میں سب سے زیادہ موٹا تازہ وہی تھا۔ وہ چھت سے نیچے اترا اور پھیری والے کے پیر پڑ گیا۔ تم تو بہت پہنچے ہوئے نجومی ہو اور تمہاری تو بیوی کو بھی یہ علم آتا ہے۔ ہم 40 لوگوں پہ رحم کرو ورنہ بادشاہ ہم سب کی گردنیں اڑا دے گا۔ میں نے جہاں خزانہ چھپایا ہے وہ جگہ میں تمہیں بتا دیتا ہوں، سارا خزانہ جوں کا توں موجود ہے۔ ہمیں بچا لو، ہمارا نام نہ لینا، اور آئندہ ہم کبھی چوری نہیں کریں گے۔ نقلی نجومی نے ان سے وعدہ کر لیا اور سیدھا بادشاہ کے پاس گیا۔ بادشاہ سلامت، خزانہ چرانے والے اس وقت آپ کی سلطنت میں موجود نہیں ہیں، لیکن خزانہ ابھی بھی موجود ہے۔ یہ خبر سن کے بادشاہ کے آدمی اس جگہ جاتے ہیں اور شاہی خزانہ لا کے بادشاہ کے خزانوں میں جوں کا توں رکھ دیتے ہیں اور کہتے ہیں، بادشاہ سلامت، شاہی خزانوں میں سے جتنا خزانہ کم ہوا تھا وہ سارا اس خزانے میں واپس رکھ دیا گیا ہے۔ اب پھیری والے نے بادشاہ سے منتیں کی۔ بادشاہ سلامت، میری جان بخش دیں، میں اپنے نجومی کے عہدے سے دستبردار ہونا چاہتا ہوں۔ لیکن بادشاہ نے اس کی ایک نہ سنی اور اسے شاہی نجومی کا عہدہ دے کے بہترین تنخواہ مقرر کر دی۔ محل کے قریب رہنے کے لیے اس کے اور اس کے بیوی بچوں کے لیے عالیشان گھر کا انتظام کر دیا۔ اب نقلی نجومی کی بیوی شاہی سواری میں سوار ہو کے حمام گئی تو خدمتگار عورتوں سے کہہ دیا کہ سب عورتوں کو ایک سائڈ پہ بٹھا دو، پہلے میں نہاؤں گی۔ پھیری والے کی بیوی اپنی پچھلی بے عزتی بھولی نہیں تھی۔ اب وہ شاہی نجومی کی بیوی بن کے اترا رہی تھی اور پہلے والے شاہی نجومی کا عہدہ بادشاہ نے واپس لے لیا تھا۔ یوں پچھلے شاہی نجومی کی بیوی بھی دوسری عورتوں کے ساتھ ایک سائڈ پہ ہو کے بیٹھ گئی۔ اس کو اس کے غرور کی سزا مل چکی تھی۔ تو بچوں، یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ کبھی بھی انسان غرور نہ کرے، کیونکہ غرور کا سر کبھی نہ کبھی نیچا ہوتا ہے۔ صرف ہمارا رب ہی کبریائی کے لائق ہے، وہی کبیر ہے، وہی متکبر ہے۔